اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 27 ہم پڑھ رہے تھے اور وقت نہ ملنے کی وجہ سے ہم اس آیت کو مکمل نہیں پڑھ سکے تھے. آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ. اے آدم کے بیٹوں، شیطان تمہیں اس طریقے سے آزمائش میں مبتلا نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا. ہم نے اس حوالے سے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے آدم اور حوا دونوں کو اس نے جو ہے وہ نکلوایا، اور کتنی ہی ایک لطیف پیرائے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت سے جو ہے وہ سمجھایا. آگے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ اور اس کا قبیلہ یراکم تمہیں دیکھتا ہے من حیث لا ترونہم وہاں سے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. سورت کے ابتدائی دروس کے اندر آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی تھی. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنات کو آگ سے تخلیق کیا ہے، مگر اس تخلیق میں اللہ رب العزت نے جس طریقے سے انہیں بنایا ہے اور جیسے وہ ہیں، تو ایک عام انسان کی معاشرتی زندگی پر ان کے اثرات مرتب نہ ہوں تو اللہ رب العزت نے ان کو نظروں سے اوجھل کر دیا. جنات نظر نہیں آ سکتے، جنات نظر نہیں آ سکتے سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت دکھائے، یا اس کے کہ وہ کوئی اور روپ دھار لیں. دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ ابلیس اور اس کا قبیلہ، اس کا قبیلہ کون سا ہے ہم نے پڑھا تھا، فکان من الجن، وہ جنات میں سے ہے. وہ اور اس کا قبیلہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو اور اس کے قبیلے کو نہیں دیکھ سکتے. لا ترونہم، تم نہیں دیکھ سکتے.
اب جو آدمی یہ کہتا ہے میں جن کو دیکھتا ہوں، وہ دو حال میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں ہے۔ پہلا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور دوسرا وہ دیکھ رہا ہے جو جنات اسے دکھا رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات کہیں؟ وہ دیکھ رہا ہے جو جن اسے دکھانا چاہ رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر، یا یوں کہہ لیں کہ ہندو مذہب کے اندر، اگر ان سے آپ پوچھیں وہ جن کا حلیہ کیا ہوتا ہے تو وہ کسی اور طریقے سے آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے دیہی سندھ کے اندر آپ جا کے پوچھیں جن کس طرح کا ہوتا ہے تو وہ کچھ اور حلیہ بتائیں گے۔ شہری علاقوں میں پوچھیں گے تو کچھ اور بتائیں گے۔ بلکہ بعض تو ایسے بھی جنات کے قائل ہیں کہ جو مطلب ایک انتہائی خوبصورت عورت ہے، لمبے لمبے بال ہیں، اس نے پائلیں پہن رکھی ہیں اور اس کے پیر الٹے ہیں، یہ جن عورت ہے۔ اس کو عرف کے اندر ہمارے ہاں چڑیل کہہ دیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ اب یہ آپ مطلب مختلف ممالک میں جائیں گے، مختلف تصورات ملیں گے آپ کو۔ حتیٰ کہ امریکہ کے اندر جنات جو نا وہ سینگوں والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ یورپ سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں جنات کا تصور کیا ہے کہ وہ سینگوں والے ہوتے ہیں۔ چلیں، ہمیں تو اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ابلیس سینگوں والا ہے، شیطان وہ سینگ والا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں اس حوالے سے۔ عام جنات کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ان کے سینگ ہیں یا نہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کتابیں لکھی ہیں، محدثین نے اس حوالے سے کتابیں لکھی ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام المرجان فی احکام الجان کے نام سے کتاب لکھی ہے، بڑی تفصیلی اس حوالے سے، جنات کے حوالے سے وہ ساری صحیح ضعیف روایتیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں، اور بھی دیگر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہمیں تو جنات کے حلیے سے کسی چیز سے بحث ہے ہی نہیں، ہم تو صرف وہ نقطہ جو آیت ہمیں بتا رہی ہے ہم تو وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ اور اس کے خاندان والے، اس کے قبیلے والے، اس کے لوگ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ سکتے نہیں۔ وہ ہمیں کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ ایک جن پیدا کیا گیا ہے، اور وہ عربی میں لفظ ہے کرین کا، ساتھی۔ اگر ہم اس کو ایک اپنے سمجھنے کے لیے بات کریں تو یوں بات کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہماری آبادی بڑھتی ہے اسی طرح جنات کی آبادی بڑھتی ہے۔ قبیلے کا لفظ واضح کرتا ہے کہ جنات عورت اور مرد ہوتے ہیں۔ لفظ قبیلہ آنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں بحیثیت مرد اور عورت پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے اس ذریعے سے تمہارے شعبہ جات اور قبیلے بنائے، خاندان اور قبیلے بنائے، لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکتی ہو۔ تو پتہ یہ لگا کہ قبیلہ بنتا ہی ان میں ہے جن میں مذکر اور مؤنث ہوتا ہے۔ جن میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے، قرآن کی روح سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جن میں مذکر اور مؤنث نہیں ہو ان میں قبیلے کی بحث نہیں ہوتی، جیسے کہ فرشتے۔ اور اسی سے یہ اور واضح ہو جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اب وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، تو وہ کیا ہے؟ ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ ایک کرین، ایک جن پیدا ہو رہا ہے، ان کی آبادی ہمارے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، وہ ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک بہت ساری ایسی باتوں پہ بھی ہمارے مطلع ہوتے ہیں جنہیں عام طور پہ اور کوئی نہیں جانتا۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں۔ ہم ایک جادوگر کے پاس گئے، جادوگر اپنے پہنچے ہوئے ہونے کا ثبوت ہمیں اس طریقے سے دے رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں وہ فوراً کے فوراً بتاتا ہے تیرا یہ نام ہے، تو کھانے میں یہ پسند کرتا ہے، تو ان چیزوں سے چڑھتا ہے، تو ان چیزوں سے ڈرتا ہے، آج تو نے دوپہر میں یہ کھایا تھا، بتا رہا ہوتا نا جن۔ حالانکہ علم غیب اللہ کے سوا تو کسی کو بھی نہیں، پھر یہ کیسے بتا رہا؟ آپ سمجھے ہوتا کیا ہے کہ اس نے، جادوگر نے، جو جس کو ہم جادو کہہ رہے ہیں، اس نے اپنے کرین، اپنے جن، اپنے ساتھی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، اس کا تعلق ہو گیا، دوستی ہو گئی ہے، بات چیت ہو گئی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں
تو ہمارا جو جن ہے، اس کا جن ہمارے والے جن سے ہماری انفارمیشن لے لیتا ہے اور اس کے کان میں بول دیتا ہے. اب سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ کھانے میں یہ پسند کرتا ہے، یہ پینے میں یہ پسند کرتا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، ایسے ایک صاحب کے بارے میں ہمیں پتہ لگا کہ بھائی وہ ایسی اس طرح. اچھا ہمیں تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، ہمیں کیا کالے پیلے نیلے جامنی کسی بھی ٹائپ کے علم والا آدمی ہو، ہمیں اس وقت تک پریشانی نہیں ہے جب تک ہمارے لیے یا دین کے لیے کوئی اس سے مسئلہ نہ ہو. بہرحال ایسے ہی ایک صاحب کے بارے میں پتہ لگ گیا، بھائی وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ جا کے سامنے بیٹھیں گے، ابھی آپ منہ سے کچھ نہیں نکالیں گے، اس سے پہلے وہ ساری تفصیل دے دیں گے. اچھا بھائی، گئے ان کی طرف سفر کر کے، تو رستے میں ایک جگہ رک کے نا ایک بھائی کو میں نے کہا یار اپنی تجوری کھولو. تو کھولی، میں نے ایسے ہاتھ ڈالا، پیسے نکالی اور یوں ہی ہے نا ایسے جیب میں ڈالے. میں نے اس کو بولا میں رات کو آ کے آپ سے حساب کرتا ہوں اس کا، ان پیسوں کا، آپ اپنا حساب چیک کر لینا، میں رات کو آ کے آپ سے اس کا حساب کرتا ہوں. اب جا کے ان کے پاس بیٹھے گا. اب وہی ہوا، وہ بیٹھتے کے ساتھ ہی نا وہ ساری اسٹوری سنانا شروع کر دی. تم یہ ہو، تم یہ کام کرتے ہو، تم فلاں. یہ مجھ سے آگے جو بھائی بیٹھا ہوا اس سے میں نے کہا پیر صاحب وہ طرف 1 منٹ دے دیں، میری جیب میں پیسے کتنے ہیں؟ پہلے تو وہ سناٹے میں آ گئے، ارد گرد جتنے ان کے مرید وغیرہ مرد عورتیں بیٹھے ہوئے تھے انہیں دیکھنے لگے. وہ ہم اس سے بڑی بات بتا سکتے ہیں. میں نے کہا میرے لیے تو یہی سب سے بڑی بات ہے، یہ تو بتاؤ پہلے یہ میری جیب میں کتنے پیسے ہیں. اب وہ کافی دیر تک تو مجھے دیکھتا رہا، تم مجھے غلط آزما رہے ہو. میں نے کہا میں غلط یا صحیح تمہیں آزما ہی نہیں رہا، مجھے تمہاری حقیقت پتا ہے، میں تو پبلک کو بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے تو پتا ہے تم کیا کرتے ہو. تم صرف مجھے یہ بتا دو میری جیب میں کتنے پیسے ہیں. اب مسئلہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ان پیسوں کا مجھے نہیں پتا، میں نے ہی گن کے نہیں اٹھائے تھے، تو میرے جن کو پتا لگے گا. چلو چھوڑو اس کو. اگر میں کسی طرح چھپا کے اپنے جن سے اسے گن لیتا تو وہ میرے دماغ میں ہنس آ جاتا. جیسے ہی میرے دماغ میں ہنس آ جاتا تو جنات دماغ کو پڑھ سکتے ہیں، وہ ابھی میں آگے بتاؤں گا. اب جب وہ دماغ کو پڑھ سکتے ہیں تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ میرے دماغ سے پڑھتا اور اس کے کان میں بول دیتا. پیر صاحب پہنچ جاتے اصل ہنسے تک اور اپنا پہنچا ہوا ہونا ثابت کر دیتے. نہیں سمجھے؟ اب جب مجھے ہی نہیں پتا، میرے جن کو نہیں پتا، وہ میرے میموری کے اندر نہیں ہے، آپ کس طریقے سے بتائیں گے میری جیب میں کتنے پیسے ہیں، سوائے اس کے کہ جب تک آپ انہیں نہ گن لیں. نہیں سمجھ؟ بڑے بھائی بہت اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے ہونے کی بڑی کوشش کی. ہم نے نہیں یہ پوچھنا ہے، بس یہ بتا دیں آپ ہمیں، باقی سب خیر ہے. نہیں بتایا انہوں نے، بتا بھی نہیں سکتے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ جو اللہ نے کہا ہے نا وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ ہم جنات کے بارے میں وہ انفارمیشن نہیں نکال سکتے جو انفارمیشن جنات ہماری نکال لیتے ہیں. اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ موجود جو جن ہے وہ اس سے رابطہ کیا اور اس سے ساری معلومات ہماری لے لی. اب اگر وہ جن فرض کریں کہ مسلمان ہو تو بہت ممکن ہے ان کے جھانسے میں نہ ہے، لیکن اگر وہ جن مسلمان نہ ہو، فاسق فاجر قسم کا، مشرک قسم کا ہو، تو لازمی سی بات ہے وہ تو اس کا بہت فائدہ دے گا. ابلیس ایک حاضر و ناظر مخلوق نہیں ہے، یعنی ابلیس ایک ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہو، بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس روزانہ اپنا تخت پانی کے اوپر لگاتا ہے، سمندر کے اوپر لگاتا ہے، اور چاروں طرف سے اس کے چیلے جو ہے وہ آ کے اسے پورے دن کی کارگزاری دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس حدیث سے پتہ لگا ابلیس ہر جگہ موجود نہیں ہوتا، ہر جگہ اس کے کارندے ہوتے ہیں. ہوا وہ قبیلہ ہو، ہر جگہ کون ہے اس کا قبیلہ، اس کے قبیلے کے لوگ، وہ خبیث جنات مرد اور عورتیں کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی ذمہ داریاں دی گئے ہیں وہ ان ذمہ داریوں پر عمل کر رہے ہیں. وہ رات کو جا کر ابلیس کو پوری کارگزاری بتا رہے ہوتے ہیں. ابلیس خود ہر جگہ موجود ہو ہی نہیں سکتا. اچھا پھر دیکھیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس میں ایک نقطہ اور سمجھیں. دیکھیں اللہ نے توفیق دیا، ہم انشاءاللہ دوبارہ آیت پڑھیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان چھو کے خپتی کر دیتا ہے.
شیطان چھو کے خپتی کر دیتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بات. لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جنات انسانوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں عرف میں یوں کہا جاتا ہے، یہ کیا جن انسان پہ آ جاتا ہے یا کسی پہ آصف ہو جاتا ہے؟ تو اس کو ادبیہ جملہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ کیا جنات انسان پر اثر انگیز ہو سکتے ہیں، اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. خود قرآن نے ہمیں بتایا نا، شیطان چھو کے خپتی کر دیتا ہے، پاگل کر دیتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہیرا آباد میں جو واقعہ پیش آیا، وہ آدمی نے جو بچی کے ہاتھ پیر توڑ کے اس کو پھینک دیا اوپر ٹنکی سے نیچے چھت کے اوپر 4تھی منزل پہ، اس کو جو قتل کیا، جو واقعہ زیادتی کا جو ہوا، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا اس آدمی نے یہ پری پلان کیا ہے؟ نہیں، یہ پری پلان نہیں کیا. کیا اس نے اپنی جبلت سے مجبور ہو کے کیا؟ جی ہاں، اس نے اپنی جبلت سے مجبور ہو کے کیا. نہیں سمجھے؟ اس نے اپنے اندر کی وہ جو مسئلہ ہوتا ہے انسان کا، شہوات کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اس شہوات کے مسئلے سے مجبور ہو کر اس نے ایک قدم اٹھایا. اس کو یہ آسان ہے، یہ کون سجھا اور سمجھا رہا تھا؟ کون اس کے دماغ میں آئیڈیاز دے رہا تھا کہ یوں کر لے، ایسے کر لے، ویسے کر لے اور ایسے کر لے؟ لیکن ویسا ہوا نہیں. اس بچی نے شور کیا، نتیجتاً اس نے بہت کوشش کی، وہ نہیں ہوا معاملہ. اس نے اس کو قتل کرنے میں اپنی عافیت سمجھی. حالانکہ ایک منٹ کے لیے سوچے گا قتل میں کوئی عافیت کا معاملہ بن سکتا تھا کیا؟ ایک دم اس کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا؟ کیا اس کے دماغ پہ پردہ آ گیا؟ کام کیا اس کے دماغ نے کام کیا؟ نہیں. یتخبطہ الشیطان من المس، کیا جنات کسی پہ آ سکتے ہیں؟ وہ آ گیا نا اس کے اوپر. وہ ایسے نہیں آیا، وہ ایسا آیا کہ اس نے اس کو دماغ کے اندر جو ہے وہ خیالات ڈالے، وہ باتیں ڈالی، جس سے اس نے انتہائی قدم اٹھایا. اور انتہائی قدم اٹھانے کے نتیجے میں ایک معصوم بچی اپنی جان سے چلی گئی. سمجھے یا نہیں؟ اب دیکھیں، غور طلب نکتہ ہے، کوئی عام جن کسی کے اوپر آئے یا نہ آئے، کیا پریشانی ہے؟ ایسے ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر مثال کے طور پہ جن کسی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس سے کیا ہے؟ ایک عام جن سے کیا پریشانی ہے؟ مرد ہو یا عورت ہو، وہ کیا ہوگا؟ وہ زیادہ میں زیادہ کیا کر سکے گا؟ اس کو دماغ کو معاف کر دے گا. جن کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دماغ کو معاف کر دیتا ہے. انسان اپنے ہی دماغ پہ آہستہ آہستہ کنٹرول چھوڑتا چلا جاتا ہے. 5%، 10%، 15%، 20%. ابتدا میں بھولنا شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں، بہت سے دورے پڑتے بالکل ہی کیفیت بدل جاتی ہے. میں جان بوجھ کے ان کیفیات پر بحث نہیں کر رہا، میں صرف ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ کیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اتنا بڑا اثر نہیں ہو سکتا جتنا بڑا اثر ابلیس سے ہوتا ہے. سب سے طاقتور، سب سے خطرناک، سب سے خبیث ترین جن کون سا ہے؟ اللہ نے دیکھو اسپیشلی کہا نا، انہو ہوا وقبیلہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ خاصیت دے دی. وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ سکتے نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاصیت دی. اس کا مطلب وہ اپنے اندر کی خباثت میں خاص ہے، وہ اپنے اندر کے جو اثرات مرتب وہ کرتا ہے اس میں خاص ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جن کے لیے قرآن پاک کے اندر یہ نہیں کہا کہ دیکھو وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کہا. لیکن ابلیس کے لیے کیا کہا؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. یا جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا تھا، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کسی کے لیے بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارا بااختیار دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. ابلیس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے رستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن. اس کا مطلب ابلیس اتنا خطرناک ہے نا. آپ سوچیں ذرا اس بات کو، میں اس گھر کے اندر نہیں جاؤں گا، کیا مجھے پتہ لگا ہے یہاں ابلیس ہے. سنا کبھی کسی سے ایسا؟ رات کو 12 بجے قبرستان نہیں جانا چاہیے، کیوں؟ ابلیس ہوتا ہے. سنا کبھی ایسا کسی سے؟ ابے بیری اور پیپل کے درخت کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے رات میں، کیوں؟ ابلیس ہوتا ہے. کبھی ایسے سنا ہم نے؟ کالی بلی راستہ کاٹ جائے نا تو آصف لگ جاتا ہے،
نہیں سمجھے؟ ابلیس لگاتا ہے، سنے کبھی نا؟ آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑے کیس میں آج تک کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی آدمی دم جھاڑ کروا رہا ہے، کس سے ڈر کے؟ ابلیس سے. جس جن کا نام بھی نہیں جانتا ہے نا، اس سے ڈر کے دم جھاڑو، تعویذ گنڈے سارے، جادو ٹونے سب کچھ کروا رہا ہے. مرچیاں جل رہی ہیں، فلانا ہو رہا ہے، ڈھمکا ہو رہا ہے، انڈے پھینکے جا رہے ہیں، جس کو وہ جانتا تک نہیں ہے کہ ہے بھی یا نہیں، یہ بھی کنفرم نہیں ہے. اور یہ بھی سنو کہ ہے بھی یا نہیں، یہ بھی کنفرم نہیں ہے. اور جس کو آصف سمجھ رہا ہے وہ نفسیاتی مرض ہو. ہمارے تو بڑے بڑے نفسیاتی خود کو چیمپئن بنے پھر رہے ہیں. 100 قسم کے نفسیاتی امراض وہ ہیں جنہیں ہم جنات سمجھتے ہیں، آصف سمجھتے ہیں. سنیں بھائی، ابلیس کے لیے بھائی پیر صاحب کے پاس گیا، پیر صاحب ابلیس کے لیے کوئی تعویذ دے دے. ابے پیر صاحب کا تعویذ کھول کے دیکھو تو بیچ میں نام ہی ابلیس کا لکھا ہوتا. ہاں، ہمارے پاس تو کتنے کھلے تعویذ پڑے ہیں. تو وہ پیر صاحب کے دیے ہوئے تعویذ کو کھولو تو بیچ میں ابلیس کا نام ہوتا ہے. دائیں طرف اوپر کی طرف جبرائیل، اس طرف میکائیل، اس طرف اسرافیل، اس طرف عزازیل، وہ اسرائیل، اور بیچ میں عزازیل. عزازیل کس کا نام ہے؟ ابلیس کا. تو بات نہیں پھر تم آیا. اچھا، اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ مطلب ابلیس کے لیے کوئی تعویذ ہے ہی نہیں ہے. آج تک ابھی ہم نے سنا یہاں بڑے سے بڑے ابلیس کے کاٹ کا توڑ کیا جاتا ہے، کہیں بورڈ ہو بھائی، جادو کا ہے، آصف کا ہے، جنات کا ہے، ہر بورڈ ہے دنیا بھر میں. ابلیس کے لیے کوئی بورڈ آج تک دیکھا میں نے؟ شیطان کے لیے بورڈ لگا ہوا ہے. یہاں شیطان کے حربوں کا جو ہے کاٹ کی جاتی. مسجد کے باہر لگانا چاہیے، وہاں بھی نہیں لگتا. مسجد کے باہر تو لگانا چاہیے نا. کیا حدیث میں الفاظ ہے کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو ابلیس ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے. تو مسجد وہ جگہ ہے نا، نہیں سمجھا؟ لیکن مسجد کے باہر بھی بورڈ لگا ہوتا، کیونکہ اب تک ہم نے یہ سمجھا نہیں ہے بات کو. انہ لکم عدو مبین، ہمارا کھلا دشمن کوئی عام جام جن نہیں ہے. کون ہے؟ ابلیس. عام جنات تو ڈرتے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں. 2 وہابی اگر ایک جگہ پر بیٹھے ہوں تو وہ کہتا ہے ایک جن دوسرے سے، ابے نہیں وہابی بیٹھے، نہیں سمجھے بات کو؟ یقین کریں آپ، مطلب یہ عام جنات تو ڈرتے ہیں ہم سے بہت زیادہ. وہ ہے بڑا والا بدماش. اصل بدماش کون ہے؟ ابلیس. اب دیکھیں اللہ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم لوگ انہیں دیکھ سکتے، تم ان لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے. اچھا، آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں ذرا. 1 منٹ. اللہ کہہ رہا ہے انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں. امریکہ، اسرائیل، انڈیا، KGB، رو، CIA اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور ساری چیزیں ہم سوچ رہے ہیں بیٹھ کے، سب کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے. یہ وہ اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ والا سسٹم اور وہ والا، اور یہ والا دشمن اور وہ والی سرحد اور یہ والا معاملہ سب ہو گئے. اس ساری اسٹریٹجی میں اپنی ہم نے ابلیس کو سوچا انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے تاڑ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں تاڑ سکتے. سوچیں ذرا اس بات کو، وہ کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کبھی ایک زمانے کے اندر اپنے دشمن کو شکست دی، ان دشمنوں کو جنہیں آپ جانتے تھے، جن کے بارے میں آپ نے کام کیا، آپ نے انہیں شکست دی. اور اس کے بعد ایک اور بھی آپ کا دشمن تھا، اس نے آپ کے اوپر پھر دوبارہ سے کام کیا اور وہ آپ کو 0 پہ لے گیا دوبارہ سے. بھائی ابلیس، اس نے ہم پر کام شروع کیا. آپ دیکھیں اس نے پہلے کام کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے تربیت کے نتیجے میں ابلیس کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن 500-600 سال بعد ابلیس نے دوبارہ محنت کرتے کرتے آہستہ آہستہ دوبارہ سے جہاں سے ہم چلے تھے وہاں سے ہمیں آخر کار وہ 1200 ہجری تک کہاں لے گیا؟ 0 پہ. آج ہم کہاں کھڑے؟ آج ہم 0 پہ کھڑے. آج ہم کس جگہ کھڑے؟ آج ہم 0 پہ کھڑے. اچھا، جب ہم 0 پہ کھڑے ہیں تو آج ہم منصوبہ بندی کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ جیسے صحابہ کس کے لیے کرتے تھے؟ ابلیس اور اس کی فوج کے لیے نا. اچھا، آج ہم منصوبہ بندی کس کے لیے کرتے ہیں؟ ابلیس کے لیے کرتے ہیں. ابلیس کی تو معرفت تک نہیں ہے، میں تو منصوبہ بندی کہاں سے کریں گے؟ میں نے ابھی نہیں عرض کیا کہ تیرے اوپر جن کون سا آیا، تو اس کا نام جانتا ہے؟ کہاں سے آیا یہ پتا ہے؟ کیا زبان بولتا ہے پتا ہے؟ کون سے مذہب سے تعلق ہے؟ کون سے مذہب کے کس فرقے سے تعلق ہے؟ یہ سب کچھ بھی نہیں پتا تجھے کیسے پتا تیرے اوپر جن ہے؟
اچھا مرد ہے عورت؟ تو ہم نے تو وہ والا آدمی بھی دیکھا ہے جس پہ 6 عورتیں جن ہیں، 6 عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں اس میں سے الگ الگ. واہ، 2 in 1، 4 کے ساتھ ایک فری. جنات اتنے فارغ پھر رہے ہیں، آپ یقین کریں. ہمارے ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جنات فارغ بہت ہیں. ہر تیسرے آدمی پہ جن ہے، ہر تیسرے آدمی پہ آسیب ہے، ہر چوتھے آدمی پہ جادو ہوا ہے. اب معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، ایک صاحب آئے، وہ جادو کا معاملہ ہے. اچھا، وہ آپ کے بھائی علاج کے لیے آئے ہیں. اچھا بھائی آپ کا کوئی سوئس بینک اکاؤنٹ ہے؟ نہیں. کوئی 20-25 بھائی ہیں آپ کے؟ نہیں. کوئی پیار محبت کا، کوئی عشق معشوقی کا چکر ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں. آپ کی کوئی کہیں خاندانی دشمنی، آپ کے باپ، آپ کے دادا نے کسی کے باپ کو مار دیا تھا اور اس طرح کا کوئی مسئلہ؟ نہیں. آپ دنیا، ابھی آپ اس وقت یعنی مین آف پاکستان کا ایوارڈ لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں. ابے خوبصورت تو نہیں، مالدار تو نہیں، دشمنی تیری نہیں، معاملہ تیرا نہیں، تیرے اوپر کو جادو کرائے گا کیوں؟ اتنا فارغ پھر رہے گا بھائی. کوئی بات دیکھ کے تیرے اوپر جادو کو کرائے گا نا. کیا چیز دیکھ کے تیرے اوپر جادو کرائے؟ یہ لے بیٹا فارغ، چل یار اس پہ جادو کر دیتے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. ہاں جو کرنے کا کام تھا وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. اور وہ یہ بغیر جادو ٹونے، بغیر سارے معاملات کے، ایک زبان، ایک حرف، ایک اشارہ ابلیس کے سارے چل رہے نہیں چل رہے. ایک لائن چلاتا ہے وہ، کیا ضرورت ہے اس کو؟ مثال کے طور پر اس نے ایک آدمی کو کھڑا کرا، اس نے ایک جملہ بول دیا کوئی بھی، وہ ایک جملہ گویا کہ آپ کا وہ کلک ہے، ہپنوٹائز کلک. یہ ہپنوٹائز ہو گئے، اب چل رہے ہیں اسی ڈگر پہ. چل میرا بھائی، چل میرا بھائی، چل میرا بھائی، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک. سیاہ سفید نظر آ رہا ہے، حلال حرام نظر آ رہا ہے، جائز ناجائز نظر آ رہا ہے، اللہ کی رضامندی و ناراضگی نظر آ رہی ہے؟ نہیں. یہ اور اب بتاؤ اور کون سا جادو چاہیے؟ اور کون سا آسیب چاہیے؟ اور کون سا تمہارے یعنی کہ اوپر جن چڑھیں گے؟ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ ابے جنوں کو چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، تم ہی چڑھے جا رہے ہو. چل میرا بھائی چل، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک. ایک زمانہ تھا قرآن پاک کے برابر میں اگر اخبار رکھ دیا کرتے تھے تو بڑے لاتوں گھونسوں سے مارتے تھے. نہیں سمجھے؟ ایک زمانہ تھا کہ قرآن پاک کے برابر میں اگر اخبار رکھ دیتے تھے تو قرآن کی گویا ہم نے توہین کر دی. ہمارے بڑے میں بری طریقے سے مارتے تھے کہ یہ کیا کیا تم نے. اور آج وہ زمانہ ہے، یہ چینل ناچ چل رہی ہے، یہ چینج کیا، گانا شروع. حاجی صاحب کو برا لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا نا، لگا دیا نا ابلیس نے کام پہ. کتنا ٹائم لگا؟ 30 سال، 20 سال. 20 سال میں کایا پلٹ دی اس نے. آپ ہمارے گھر میں آ کے دیکھ کر بتائیں کیا ایسی چیز ہے جادو؟ ابے ٹی وی، کیا چیز چاہیے تجھے؟ کون سے تیرے گھر سے تعویذ نکلیں گے؟ اتنا بڑا تو رکھا ہوا ہے ٹی وی. یہ تلاوت قرآن چل رہی ہے، یہ چینل چینج کیا، عورتیں ناچ رہی. ابھی اس سے بڑھ کر کیا منوسیت تمہارے گھر میں ہو سکتی ہے؟ گویا تم نے تو جنات کے لیے، ابلیس کے لیے، خبیث قسم کی ارواح کے لیے تم نے تو گویا ٹھکانہ بنا دیا نا ان کا. وہ تو راج کریں گے اب اس گھر پہ بیٹھ کے. ہمارے گھر سے اوپر سے نا کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے تو چلیں گے پھریں گے نہیں، وہ کہیں آئیں گے جائیں گے نہیں، ایک جگہ بیٹھے رہیں گے. چلیں گے پھریں گے، سب کچھ کریں گے. اب تو ہو سکتا ہے کسی دن ناچ گانے کی بھی آواز آ جائے تمہیں. اب تو سب کریں گے. وہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جیسے تم انہیں دیکھ سکتے ہیں. تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تم لگے ہو فضول چکر میں اپنا کام کہیں کیے چلے جا رہے ہیں، تم پہ کیے چلے جا رہے ہیں. ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک ہم نے جو لوگ شیطانوں کو ان کے دوست بنا دیا. آپ دیکھیں غور طلب نکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان کا نام لے کر یہ بات بتائی ہے
کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. سنو ذرا میں آپ کو ایک توجہ طلب بات دوں. کیا ہو بھائی؟ ولی اللہ سنا ہے؟ ولی اللہ سنا ہے؟ میں نے کیا اللہ کا دوست عرف عام میں ہمارے ہاں جن مزارات کے اوپر جا کے منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں، جدھر چادریں کیے جاتے ہیں، نظر و نیاز کے معاملات کیے جاتے ہیں، جس جگہ بھی اب چاہے وہاں کتا دفن ہو، چاہے وہاں گھوڑا دفن ہو، چاہے وہاں پہ علم دفن ہو، اور چاہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو، صرف زمین پہ قبضہ کیا ہو، بس ایک قبر سی اٹھا کے بنا دیے اور شو لوگوں کو یہ کیا یہاں اللہ کے ولی مدفون ہے، جبکہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے ہی نہیں وہاں پہ کوئی. آپ سمجھے ذرا اس بات کو. ایک لفظ ہے جس سے اٹریکٹ کیا جاتا ہے، ایک لفظ ہے جس سے کھینچا جاتا ہے، اور لفظ ہے ولی اللہ. یہ کون ہے؟ اللہ کے ولی. ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ بھلے سے وہاں پہ دفن کیا ہے دلدل، دلدل شہید ہو گئے، دلدل وہ دفن ہے یہاں پہ. وہ بعد میں 20 سال 25 سال گزرنے کے بعد ہم تو وہ بھی جانتے ہیں کہ طوائف دفن تھی اور آج وہ اللہ کے ولی کا مزار بتایا جاتا ہے، ہم تو وہ بھی جانتے ہیں. تو سمجھیں ذرا اس بات. اب جناب کیا ہوا آپ دیکھیے گا، لفظ کیا سنا ہم نے؟ وہ اللہ کا ولی کی قبر ہے. دیکھا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. اللہ ایمان والوں کا مطلب آپ ولی اللہ ہیں یا نہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. نہیں ولی اللہ ان کی تو شان ہی نرالی تھی نا. تیری بھی ہے. تیری یہ ہے کہ اگر تو ایمان لے کر آئے، اللہ نے جو اس طرح بتایا ہے اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کرے، تو اللہ کا ولی بنے یا نہ بنے، اللہ نے اپنی ولایت کا سرٹیفکیٹ تجھے دے دیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں، اندھیرے کفر کے اندھیرے، اندھیرے شرک کے اندھیرے، اندھیرے جاہلیت کے اندھیرے، اندھیرے گناہوں کے اندھیرے، اندھیرے لا علمی کے اندھیرے، اندھیرے شعور کے اندھیرے، اللہ رب العزت ان سے نکال لاتا ہے اور لے کر آتا ہے علم و عمل میں. اللہ لاتا ہے شعور میں. اللہ رب العزت فیصلے کی قوت عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت رائے کی سبابیت عطا کرتا ہے. آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ، آپ نے جو ڈگریاں، آپ نے جو علم حاصل کر رکھے ہیں، آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں. پلمبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، انجینئر. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ ایسٹرونامسٹ ہیں. کیا کیا نہیں ہے آپ. صحابہ میں سے تو ایسا ایک آدمی بھی نہیں دکھایا جا سکتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں. وہ آقا تھے، ہم غلام ہیں. وہ مجاہد تھے، ہم غلام ہیں. وہ صاحب اختیار تھے، ہم غلام. وہ اتنا سب کچھ نہیں تھے جتنا سب کچھ ہم ہیں. اس کے بعد ہم ذہنی اور جسمانی طور پر غلام ہیں. اور وہ کیا تھے؟ وہ ہمیشہ سے آقا تھے، آقا ہی رہے، آقا ہی مر گئے. بلال غلام تھے نا، کس حیثیت سے مرے تھے؟ بلال کا جو انتقال ہوا وہ کس حیثیت سے ہوا تھا کہ مسلمانوں کا امیر انہیں کیا کہہ کے مخاطب کرتا ہے؟ آپ کو یہ تو معرفت ہونا آپ کا حقیقی دشمن کون ہے. آپ کو یہ تو معرفت ہونا آپ کا حقیقی دوست کون ہے. اللہ ہمارا دوست ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سے ہم نے کتنی دوستی کی ہوئی ہے اور شیطان سے کتنی. آپ دیکھیں، آپ اللہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کتنا عجیب لگتا ہے. سنیں ذرا، جملہ سننے میں بھی کتنا عجیب لگتا ہے، بولنے میں بھی بے ادبی ہے، گستاخی ہے. لیکن سنیں ذرا بات، آپ اللہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ نہیں. آپ شیطان کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ انکار کرے گا کوئی انکار کرے گا؟ میں چھوٹی بات بتاتا ہوں نا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. اللہ
کوئی یہ انکار کر سکتا ہے ہم میں سے کہ ہماری گیدرنگ ابلیس کے ساتھ شیطان کے ساتھ نہیں؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب سوچے ذرا اس بات کو، جب آپ کو یہ کہا گیا آپ اللہ کے ساتھ بیٹھو، آپ اس کے لیے راضی نہیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، آپ اللہ کے بارے میں سیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، یہ جملہ ایسے بولنا نہیں چاہیے، لیکن جس جگہ سے ہمیں تربیت ملتی اس جگہ سے شدید نفرت ہے، اور جس جگہ سے ہمیں شیطانیت کی تربیت ملتی اس جگہ سے ہمیں پیار ہے۔ ہوٹل پہ بیٹھنا اپنے لیے باعث افتخار اور مسجد میں بیٹھنا اپنے لیے آر سمجھنا، بوریت ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا، دل کڑتا ہے، بھاگنے کا دل کرتا ہے۔ ابے ابلیس ہے تیرے اوپر، چھوٹے تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تیرے اوپر بڑے والے جن کا آسیب ہے، تیرے پہ کوئی چھوٹے موٹے جن بھی نہیں، عورتیں بوڑھے بچے مرد، تیرے پہ تو ڈائریکٹ بڑا والا ہے۔ تو بڑے والے کا علاج کر، اور بڑے والے کا علاج کچھ 10 12 15 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھنے سے بھی حل نہیں ہوگا، وہ بڑے والے کا تو کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں، وہ تو چھوٹے موٹوں کے لیے سورہ بقرہ۔ اور سنیں پھر ایک اور غور طلب نکتہ ہے۔ اب جناب میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں گا، اب میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں گا، اب میں اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کر سکتا ہوں؟ اور سنو، میں اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جب ہی کر سکتا ہوں کہ جب میں قرآن پڑھوں۔ اور سنیں، میں اللہ تعالیٰ سے بات جب ہی کر سکتا ہوں نا جب میں قرآن پڑھوں۔ اب میں قرآن تو بخشوانے کے لیے پڑھتا ہوں، میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ صبح چوچو تلاوت قرآن کی کیسے برکت ہوگی؟ تیرے سننے سے برکت ہوگی، تیرے پڑھنے سے ہوگی نا۔ تو پڑھے سمجھے تیرا رب تجھ سے کیا مخا۔ اب یہ دیکھو ذرا، دیکھو یہ دیکھنا میرا دوست آ، بات سنو ادھر، سمجھنا تھا اب یہ ملک کے حالات صحیح نہیں ہے، ذرا دائیں بائیں کے سفر سے اجتناب کرنا۔ یہ میری اس نے خیر خواہی چاہیے نا، یہ بھی اس نے میری سے خیر۔ اچھا یہ دیکھو، یہ دیکھنا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ، پڑھی تھی نا ہم نے آج۔ اے آدم کے بیٹو، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے جیسے تمہارے والدین کو فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نکلوا دیا تھا۔ دیکھو دوست اب سے دوستی نبھا رہا ہے یا نہیں، خطرے سے آگاہ کر رہا ہے یا نہیں، پہلے سے سمجھا رہا ہے یا نہیں، لیکن پتہ ہو تو جب کی بات ہے نا، پتہ ہو دوست کی سنیں، دوست کے کان لگائیں۔ اس نے تو کہا تھا پہلے دن فاستمعوا لہ وانصتوا، خاموش رہے اور کان لگا، لعلکم ترحمون، تاکہ تیرے اوپر رحم ہو۔ ہم تو چاہتے ہی نہیں ہمارے اوپر رحم ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے اوپر منوسیتیں منڈلاتی رہیں، عذاب منڈلاتے رہیں، ایک کے پیچھے ایک ہمارے ساتھ معاملات ہوتے رہیں۔ ارے چھوڑو یار، کون سی دنیا میں جی رہے تم؟ وہ اس زمانے کی باتیں تھیں، اور ہم اس زمانے کی باتیں ہو جائیں گے کہ جن زمانوں کو لوگ اپنے تذکروں میں ذکر بھی کرتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نکتے، اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں اللہ نے چنا تھا۔ آج سے 1 صدی پہلے کے بزرگوں کا ناموں میں نام موجود ہے۔ تمہارے میرے باپ دادا کو کوئی جانتا ہے؟ تمہارے میرے باپ دادا کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ رب العزت نے چنا تھا، اور اس سے اپنے دین کی خدمت لی تھی، اس سے قوم و ملت کی خدمت لی تھی، اسے چھوڑ کے باقی ہمارے باپ دادوں کو ہم ذکر نہیں کرتے۔ اب اس سے بڑھ کر ان کے لیے بدنامی اور بے نامی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ان کے خلاف آج ان کا ذکر تک نہیں کرتے ناموں میں نام نہیں، مر گئے بیچارے 100 سال 80 سال ہمارے لیے اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے۔ آج ذکروں میں ان کا ذکر ہم کرنا پسند کرتے کیونکہ ہے ہی نہیں زندگی اس قابل۔ اگر صرف بچے پال کے دے دینا، ایک نسل جوان کر کے دے دینا، کوئی کارنامہ ہوتا تو آج تو ہمارے زبانوں پہ ہزاروں بزرگوں کے نام ہوتے، ایک کا بھی نہیں۔ یہ بچے پال کے نسلیں جوان کر دینا یہ کوئی کارنامہ ہے؟ یہ کتے بلی بھی کر لیتے ہیں، اس میں اشرف المخلوق انسان ہونے کی کیا بات ہے؟ اشرف المخلوق انسان تو وہ ہے کہ سمجھے ذرا اس بات کو، بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے بڑے بھائی بہن اس کو اللہ کی معرفت دیتے ہیں، اسے شیطان کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ رحمان ہمارا دوست ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے
جو ایمان نہیں لاتے اللہ رب العزت نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا۔ اچھا آپ دیکھو اب یہ کون ہے جو ایمان نہیں لاتے؟ یہ سنو کون ہے؟ اپنے ارد گرد دیکھیں تم نے ایسے لوگ جو ایمان نہیں لاتے؟ دیکھیں، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کوئی دعوت کا کام ہی نہیں ہے، تو ایمان لانے والی بحث کہاں سے ہوگی؟ ہیں کچھ لوگ ہیں کہ جو دین کے بارے میں یا تو جانتے نہیں تھے یا اب جانتے ہیں تو ان کے پاس دین کو پڑھنے سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ شیطان کو کون سی کھیپ چاہیے؟ شیطان کو کون سی کھیپ چاہیے؟ شیطان کو تو ہر طرح کی کھیپ چاہیے۔ پچھلے دروس میں پڑھا تھا نا میں تیرے رستے پہ بیٹھوں گا، پھر دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے اوپر سے ہر طرف سے جو جس وقت شکار کر سکا اس کو شکار کروں گا۔ شیطان کو تو ہر طرح کی کھیپ چاہیے۔ شیطان کے ہاں کوئی بھی معمولی نہیں، شیطان سب کو گھیر لیتا ہے، سب کو ذلیل و رسوا کرواتا ہے، سب کو گمراہ کرواتا ہے، سب کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوششیں کرتا ہے۔ اس میں کیا چھوٹا کیا بڑا کسی کی کوئی تفریق ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور خود کر کے میں نے ابھی عرض کیا کہ شیطان حاضر و ناظر تو ہے نہیں، خود کر کے شیطان صرف دو کے پیچھے لگتا ہے، ایک علماء کی اور دوسرے 5 وقتہ نمازی۔ علماء کی کیوں؟ علماء کے اس لیے اس کے پیچھے ایک خلقت ہوتی ہے، 100 آدمی سے اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ اگر اس کو کسی طرح گمراہ کر لیا تو پیچھے والے 100 کے 100 جائیں گے آتے سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طریقے سے 5 وقتہ نمازی، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز کو بتایا ہے کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور شیطان اسی ذریعے سے لوگوں کو پھانستا ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ اب اگر وہ لوگوں کو مطلب ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہو جائے، وہ بے حیائی اور بری باتوں سے بچے گا اور یہ شیطان ہونے نہیں دے گا، تو نتیجتاً 5 وقتہ نمازی اس کے ساتھ ایسے ایسے سین شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ارد گرد دیکھے ہوگا کہ کوئی یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ابلیس چاہتا نہیں، ابلیس یہ قطعی نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے اس کے نرغے میں سے، اس کے حربے میں سے باہر نکل جائیں۔ اب تھوڑا 2 منٹ کے لیے سوچیں اس بات کو، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، ارد گرد اپنے غور کریں۔ جمعہ والے دن صبح، کتنی معمولی سی بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جمعہ والے دن صبح 9-10 بجے کے ٹائم پر جو آ کر آپ کا دوست آپ کا دروازہ بجا کے کہتا ہے چلو میچ کے لیے، اور آپ نے کہا کہ جی وہ جمعے کی نماز ہاں گراؤنڈ میں پڑھ لیں گے یار قریب کی مسجد میں، نہیں سمجھا بات؟ کتنی معمولی سی لگتی ہے نا بات، چھوٹی سی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کرکٹ سے آپ کچھ سیکھ سکتے نہ سیکھ سکتے تھے، خطبے سے آپ سیکھ سکتے، خطبے سے آپ سیکھ سکتے۔ ابلیس چاہ کیا رہا تھا؟ کسی طریقے سے اس خطبے سے آپ کو روکے، آپ کہیں وہ دین سیکھنے سمجھنے کی طرف نہ چلے۔ اب آج دیکھیں نا، غور کریں ذرا اس بات کے اوپر آپ کہ ہم یعنی کہ 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے تک اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے، یہ 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے اسکرولنگ کر رہے ہیں۔ سمجھدار تو ہم بہت ہیں، عقل مند تو انتہا کے ہیں ہم، معلومات تو ہمارے پاس اتنی ہے جتنی CIA کے پاس نہیں ہے، یقین کا بہت معلومات ہے ہمارے پاس، نیشنل جغرافک والے ہمارے پیروں میں بیٹھے رہتے ہیں، بڑی معلومات ہے ہمارے پاس۔ وہ تو ابھی میں نے جان بوجھ کے دبا لی ایک بات سے، اور نہیں سمجھو بات، بہت سی معلومات ہیں ہمارے پاس۔ او بھائی گھنٹے ہو گئے اسکرولنگ چل رہی ہے، گھنٹوں۔ اب کہا بھائی یہ گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ قرآن پڑھا تھا؟ نہیں، وہ نہیں پڑھا تھا۔ کوئی عجیب سی ایک مولویت سی نظر آتی ہے اس کے اندر، جیسے یہ جملہ جیسے ہم سنتے ہیں نا، عجیب سی ایک مولویت سی نظر آتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے قرآن پڑھا تھا، نہیں 5 منٹ کے لیے صحیح، کیا بدبختی اور بدنصیبی ہے، گھنٹوں تو اسکرولنگ کرتا رہا بے وجہ، پوری رات برباد کر لی تو نے، تجھے کہا قرآن پڑھے۔ اچھا وہ پہلے تو دماغ بنانا ہمارا کام نہیں، تیرا کام نہیں، پھر کن کا کام ہے؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ان کے لیے قرآن اترا، ہمارا تھوڑے علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ اچھا علماء کا کام ہے،
آئندہ کوئی دینی پوسٹ تو نہیں کرے گا، کسی کو سکھائے گا سمجھائے گا تو نہیں، کسی کو یہ تو نہیں کہے گا تو غلط میں صحیح، آئندہ تو کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا یہ صحیح کہہ رہا ہے یا وہ غلط، یہ تو نہیں کرے گا نا آئندہ، بول کروں گا تو کیسے کرے گا؟ بغیر جانے سیکھے سمجھے جب تو کرے گا تو سوائے فساد کرنے کے تو کچھ کر پائے گا؟ بھئی اصلاح آدمی جانتا ہو تو کر سکتا ہے نا، نہیں جانتا تو اصلاح کیسے کرے گا؟ فساد ہی کرے گا۔ تو غلط ہے، کیسے؟ اس لیے کہ تو غلط ہے، سمجھے؟ یہ ہے نا مسئلہ، بھائی واقعی وہ غلط تھا لیکن تیرے پلٹ کے کہہ دینے سے کہ تو غلط ہے وہ فساد میں بدل گیا بجائے اصلاح کی۔ تو غلط ہے، کیسے کہ تو غلط ہے، اب فساد ہو گیا وہ۔ لیکن جب تو نے پہلے بولا تھا تو غلط ہے، تو وجہ بتا دیتا اگر، تو اس کو اپنی غلطی کی وجہ سمجھ میں آنے سے غلطی سمجھ میں آئی۔ اب تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے کوئی تعصب کر رہا ہے، غلط ہے، بس یہ ہے کہ تو غلط ہے۔ تو اب اگر کہا جائے کہ اس غلط اور صحیح کے معیار کو سیکھو سمجھو، وہ ہمارا کام نہیں، تو تیرا کام دوسروں کو غلط کہنا ہی ہے بس۔ اس غلط اور صحیح کے معیار کو سیکھنا تیرا کام ہے، وہ تو سیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، لیکن سمجھاؤں گا پھر بھی۔ ابے تو سمجھائے گا کیا؟ تو کیا سمجھائے گا جب تجھے پتہ ہی نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے جنت کی تیاری ہو گئی ہے، اگر کل صبح مرے تو 15 منٹ میں جنت پہنچ جائیں گے۔ ہاں بھائی، جنت کی فل تیاری ہے، مرے تو 15 منٹ میں کدھر ہوں گے؟ کیسے پتا ہے؟ کوئی گارنٹی آئی ہے تو بابا؟ کوئی سلپ ولپ ملی ہے کیا؟ پھر تمہیں کیسے پتا؟ صورتحال یہ ہے کہ جو عبادت کر رہے ہو وہ لوگوں کو دیکھ کے کر رہے ہو، جو عبادت کر رہے ہو لوگوں کو دیکھ کے کر رہے ہو، جو دین کے نام پر کہہ رہے ہو سن سن کے کہہ رہے ہو۔ نہ تم نے علم حاصل کرا ہے، نہ تم نے سیکھا ہے، تم جان کے عبادت کر ہی نہیں رہے، تو تمہیں خود کو اگر اکیلے میں بٹا کے پوچھا تیرے پاس گارنٹی ہے تو صحیح عبادت کر رہا ہے؟ نہیں۔ تیرے پاس گارنٹی ہے تو جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ نہیں۔ تو خود بتا، عند اللہ قبول ہونے کی گارنٹی تیرے پاس کیسے ہوگی، اور بدلے میں اجر کی گارنٹی کیسے ہوگی، اور بدلے میں جنت ملنے کی گارنٹی تیرے پاس کیسے آ گئی؟ 30 قرآن ختم کیے، ہاں 1000 آیتیں کریمہ کیے، ابو سیدھا جنت میں ہے۔ مولوی صاحب بھی نا بتا رہے ہیں، مولوی صاحب دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اتنی آیتیں کریمہ پڑھی، اتنے قرآن پڑھے، اتنے فلاں پڑھے، اتنے فلاں پڑھے۔ کوئی پوچھے مولوی صاحب کس سے باتیں کر رہے ہو جو اپنے لیے یہ کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں جانتا ہوں تمہارا ماضی اور مستقبل، ان اللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جو تم چھپاتے ہو سبھی میں جانتا ہوں، وہ جو تم ظاہر کرتے ہو سبھی میں جانتا ہوں۔ تو سے ایک ایک بات بتا رہا ہے، اللہ ہم نے یہ کیا ہے، اللہ ہم نے وہ کیا ہے، اللہ ہم نے وہ کیا، کیونکہ اصل میں جو کرنے کا کام تھا وہ کیا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ جو مرا وہ جس وقت زندہ تھا نمازیں پڑھتا تھا یا نہیں، اس کی فکر کی تھی؟ سارے رشتہ دار ایک دن جمع ہوئے، کیا ہوا بھائی؟ آج موصوف کو نماز کے اوپر سمجھانا، مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، سارے اکٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا؟ آج زکوٰۃ کے لیے سمجھانا نہیں، آج تیجا کرنا ہے، آج 10واں کرنا ہے، آج 20واں کرنا ہے، آج 40واں کرنا ہے۔ ابے زندے کا کام آؤ نا۔ اسلام زندوں کا دین ہے، مردوں کا دین نہیں ہے۔ اسلام زندگی دین ہے، مردہ لوگوں سے کوئی کام نہیں ہے اسلام کا، سمجھے؟ ابلیس کیا دکھا رہا ہے؟ ابلیس آپ کو دکھا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پلے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ سے کہا جائے صحابہ والے طریقے سے چلیں، عجیب سا نہیں لگتا؟ سن کے بھی عجیب سا نہیں لگتا؟ اگر یہ کہا جائے صحابہ والے طریقے پہ چلو، عجیب سا نہیں لگتا؟ کیونکہ شیطان نے اب تک کیا سمجھا دیا؟ نہیں بیکار بات ہے، وہ طریقہ ہی بیکار ہے۔ اور اس والے طریقے سے گاڑی کھاتا بھی فتح نہیں ہوا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس والے طریقے پہ آج تک ہم گاڑی کھاتا بھی فتح کر سکے ہیں، اور اس والے طریقے سے 3 بر اعظموں پہ ہماری حکومت ہے، جو آج ہمیں سمجھ میں آ رہا۔ اچھا مجھے بتائیں، اسرائیل نے اپنے پرانے طریقے چھوڑ دیے؟ نہیں، ایسے نہیں فوراً نہ کرو نہ کرو، سوچ کے جواب دو۔ کیا اسرائیل نے اپنے پرانے طور طریقے چھوڑے؟ نہیں، اسی پہ عمل کر رہا ہے نا، اسی پہ کر رہا ہے نا۔ مجھے بتاؤ، مسجد اقصیٰ سے کیا ملے گا؟ مسجد اقصیٰ کی کھدائی سے کیا ملے گا؟ کیا اسرائیل میں کوئی پڑھتا لکھتا نہیں ہے کیا؟ سب ہوائی دنیا میں چل رہے ہیں کیا؟ اچھا بتاؤ، سوچو ذرا، دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ سائنٹسٹ کون سا ملک پیدا کر کے دے رہا ہے؟ ذہن پہ زور ڈالو،
بتاؤ ایران کون؟ افغانستان، پاکستان، سعودی عرب. دنیا میں سب سے زیادہ سائنٹسٹ پیدا کر کے دے رہا ہے اسرائیل. کیا دیو مالائی داستان ہے کہ بھائی وہ چاروں طرف سے کھدائی چل رہی ہے کیا تابوت سکینہ کے لیے، تخت سلیمانی کے لیے، عصا موسیٰ کے لیے. سوچے وہ جو سب سے زیادہ سائنٹسٹ پیدا کر کے دے رہا کون سی دیو مالائی داستانوں کی پیروی کر رہا ہے؟ اس کا مطلب چھوڑو کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں. دیکھو اس بات کو کہ وہ اپنا طریقہ چھوڑ رہا، وہ اپنی بنیادوں کو چھوڑ رہا، اپنی بنیاد پرستی کو چھوڑ پایا نہیں، وہ اسی کے اوپر آج تک قائم ہو جائے. اب میں اور آپ میں کس چکروں میں لگے؟ ہم تو بھول بھال گئے ہمارے بزرگوں کا طور طریقہ کیا تھا. ہم تو لگ گئے دوسرے دھندوں پہ، اور نتیجہ یہ نکلا آج ہم مزید سے مزید گرتے چلے جا رہے ہیں، مزید سے مزید زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج سے 20 سال پہلے ہم اکاؤنٹس پڑھتے تھے. اچھا یہ دیکھیے گا یہ والا دیکھیے گا، یہ سب سے اچھا والا ہے. آج سے 20 سال پہلے ہم اکاؤنٹس پڑھتے تھے نہیں، زیادہ میں زیادہ یہ ہوتا تھا کھاتے منشی جی کے پاس بیٹھ کے سیکھ لیا کرتے تھے. منشی جی ہمیں کھاتے سکھا دیا کرتے تھے، کھاتے ایسے بنتے ہیں، سمجھتے ہیں منشی جی. اکاؤنٹس نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھتے ہیں. ہاں مطلب کس زاویے کا پڑھتے ہیں، کس سطح کا پڑھتے ہیں؟ اس سطح کا پڑھتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس سیے ہیں، تھوک کے بھاؤ ہیں، پتھر اٹھاؤ تو 3 نکل آتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ معیشت کہاں کھڑی ہے؟ 56ویں نمبر پہ. معیشت جو ملک پتھر اٹھاؤ تو 3 سیے نکل رہے ہیں، اس کی معیشت دنیا میں 56ویں نمبر پہ. ابھی پہلے جب تم یہ اکاؤنٹس نہیں سیکھتے تھے، یہ اکاؤنٹس والی یہ ای کامرس اور کامرس یہ علوم نہیں پڑھتے تھے، تو تم دنیا کی معیشت میں 8ویں نمبر پہ 9ویں نمبر پہ کھڑے تھے. ایک وقت تھا کہ جنرل ایوب خان یہاں سے پاکستانی عوام سے پیسہ اکٹھا کر کے مسجد حرام کی توسیع کے لیے لے کے گئے تھے. اربوں کو تم نے فنڈ دیا تھا. سعودی حکومت کو کس نے فنڈ دیا بتائیے جناب؟ اس وقت تو منشی جی کھاتے سکھاتے تھے. جب کی بات ہے آج ہمارے پاس تھوک کے بھاؤ اے سی سی اور سی اے پڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ملک 56ویں نمبر پہ معیشت. سیاستدانوں نے کیا ہے ہر معاملہ اٹھا کے ہمارا اچھا طریقہ سے. مذہبی بات ہو تو مولویوں نے کیا ہے، دنیاوی بات ہو تو سیاستدانوں نے کیا ہے. تم نے کیا کیا ہے؟ صرف پیشاب اور پخانہ کیا دنیا میں. اس کے علاوہ ہم نے کبھی اور کچھ کیا؟ باقی تو سب یہ کرتے، آدھا مولوی کرتے، آدھا سیاستدان کرتے، ہم پیشاب اور پخانہ کرتے. سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اصل مسئلہ یہ ہے، اس سے بڑی خود کی ہم نے حیثیت رکھی ہوئی بھی نہیں ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ. کیونکہ اگر خود کی ہم نے اس سے بڑی حیثیت رکھی ہوتی نا تو ہم سوچتے بیٹھ کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہر فرد ہم میں سے دیکھتا. ابلیس سب سے پہلے شخصی پہچان اور معاملات ہے نا ہمارے گراتا ہے. تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے. یہ ہے ابلیس. سب سے پہلے جس دن ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے نا تو کیا اور تیری حیثیت کیا ہے، سمجھ لو ابلیس کامیاب ہو. تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو لکیر کا فقیر بن. ابھی نیا کیا چل رہا ہے؟ جمہوریت کا پاپا. ہاں بس وہ کھا لے اور اسی کو پہ چلتا رہے. بس تو یہی کر سکتا ہے، تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور کوئی ہمارے پاس رستہ بھی تو نہیں ہے. ٹافی لینا منہ میں. ہاں بچے کرتے ہیں ایسی بات. ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے. تو یہ تھا نا رستہ. قرآن چھوڑا کیوں؟ رستہ تو قرآن تھا نا، رستہ تو اسلام تھا نا، چھوڑا کیوں؟ کس نے کہا تمہارے پاس رستہ نہیں؟ رستہ تو ہے. مسئلہ تم اس پہ چلنا نہیں چاہتے. تم اندر سے کرپٹڈ ہو. تمہیں پتہ ہے اس پہ چلے تو احتساب کا وہ کڑی نظام آئے گا کہ جس میں سب سے پہلے میں ہاتھ کٹا گھوم رہا ہوں گا، تو اور نہیں، سب سے پہلے میں ہاتھ کٹا گھوم رہا ہوں. تو سمجھیں ذرا اس بات کو. بڑے والے ابلیس سے ڈرنا چاہیے، چھوٹے والے جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے. وہ چھوٹے والے جنات تو ہم سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں بہت زیادہ. ابھی جہلم والے سارے گئے ہوئے، جہلم کے سارے جنات بھاگے ہوئے ہے نا. آپ کو بڑا والا ابلیس وہ ایک مغرب میں چکر لگاتا ہے، منگل والے دن بدھ کا ڈکٹیشن دے کے جاتا ہے، اتوار کو اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے نہیں. تو یہ ذرا سمجھیں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.